السلام علیکم ناظرین، میں اقرا فاروق لیٹ کی جانب سے اس ٹائم بات کریں گے کشتی حادثہ کے حوالے سے۔ ڈنکی لگا کر جانے والے مسلمان سمیت بہت سے افراد جن میں 44 جو ہیں جاں بحق ہو گئے۔ ٹوٹل رپورٹ کے مطابق جو ذرائع سے رپورٹ اب تک ہمیں موصول ہوئی ہے، جس میں 50 افراد تھے، 50 افراد اس کشتی حادثہ کا شکار ہوئے۔ کشتی میں ٹوٹل 86 افراد تھے، جن میں سے 50 جو ہیں اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ آخر یہ کس طرح سے معاملہ پیش آیا، آج اس رپورٹ میں ہم ڈسکس کریں گے۔ 2 جنوری کو موریطانیہ سے روانہ ہوئی تھی کشتی۔ 2 جنوری کو جب موریطانیہ سے روانہ ہوئی تو اس میں مراکشی حکام کا کہنا تھا کہ کشتی میں کل 66 افراد سوار تھے۔ کشتی حادثہ میں 36 افراد کو بچا لیا گیا۔ انسانی حقوق کی تنظیم کے مطابق 12 جنوری کو اسپین میری ٹائم ریسکیو کو کشتی کی گمشدگی سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ دوسری جانب اسپین میری ٹائم سروس نے تردید کرتے ہوئے کہا کہ تراکین وطن کی کشتی سے متعلق معلومات نہیں تھی۔ ذرائع وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ موریطانیہ میں کشتی حادثہ کی اطلاع کی تفصیلات اب تک سامنے نہیں آئیں۔ واقعہ کی تفصیلات لینے کے لیے باضابطہ طور پر آگاہ کیا جائے گا۔ کشتی حادثہ میں جاں بحق 43 پاکستانیوں سمیت 12 نوجوان گجرات کے رہائشی تھے۔ اس کے علاوہ سیالکوٹ اور منڈی بہاؤدین کے افراد بھی کشتی میں موجود تھے۔ اہل خانہ کے مطابق 12 نوجوان 4 ماہ قبل یورپ کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ پیسے نہ ملنے پر کشتی کو سمندر میں کھڑا کر دیا گیا تھا۔ واقعہ میں بچ جانے والے ایک پاکستانی نے فون پر اپنے اہل خانہ کو بتایا کہ جب کشتی سمندر میں کھڑی تھی تو شدید سردی کے باعث کچھ لوگ بیمار ہو گئے تھے اور کشتی میں راشن بھی ختم تھا، جس میں انسانی اسمگلرز نے بیمار افراد کو زبردستی سمندر میں پھینک دیا اور کچھ لوگوں کو تشدد کر کے قتل کر دیا۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ تراکین وطن کی کشتی 2 جنوری کو اسپین کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ انسانی اسمگلر نے مزید پیسوں کا مطالبہ کیا تھا اور انسانی اسمگلر نے کشتی 8 روز قبل سمندر میں ہی کھڑی رکھی۔ کشتی حادثہ میں گجرات کے گاؤں جوڑا کرنانا کے ایک گاؤں کے 5 افراد بھی سوار تھے۔ اہل خانہ کے مطابق 5 سے 4 افراد جاں بحق ہوئے، ایک زندہ بچ گیا۔ جاں بحق افراد میں ریحان، عمر فاروق، علی رضا اور ابو بکر شامل ہیں۔ جو زندہ بچ گیا وہ زاہد بٹ تھا، جس نے گھر والوں سے رابطہ کیا، اہل خانہ کو حادثہ سے متعلق آگاہ کیا۔ زاہد بٹ نے بتایا کہ موریطانیہ میں افراد کو ایک سیف ہاؤس میں رکھا گیا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ نے میری رپورٹ سنی، اس میں تمام تفصیلات میں نے آپ کو بتا دی۔ تفصیلات کے مطابق اب تک جو رپورٹ سامنے آئی ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان سے جو یہاں سے ڈنکی لگا کر گئے تھے، انہیں انسانی اسمگلرز نے کس طرح سے تشدد کیا اور ان کی جان لے لی، انسانی جانوں کا سودا کس طرح سے کیا۔ یہ وہ نوجوان ہیں جو اپنے ماں باپ اور اپنے بہن بھائی اور اپنی پولیس کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے گئے اور اسی غرض سے جانے کی وجہ سے یہ اپنی جان سے ہی چلے تھے۔ اس طرح کے معاملات کا اب تک کیوں نہیں سخت نوٹس لیا جا رہا، کیوں نہیں انسانی جانوں کو بچایا جا رہا، کیوں نہیں ایسے اسمگلرز کو اب تک سامنے لایا جا رہا ہے جو کہ اس طرح کا سودا کر رہے ہیں اور ان پر تشدد کر کے ان کی جان ہی لیتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔